اب وہ بتاتا ہے دیکھو ماں باپ گھر میں بیمار ہیں، ان کے علاج کے لیے چاہیے، دیکھو گھر کا کرایہ 3 مہینے سے پینڈنگ میں ہے اور گھر مالک بار بار دھمکی دے رہا ہے سامان باہر پھینک دوں گا، باہر سامان پھینک دوں گا، کھانے پینے کو تو وہ کچھ بھی انتظام کر رہا ہے۔ یا پھر ایسے لوگ ہیں گھر میں جن کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے، پاگل قسم کے لوگ ہیں، یا ایسے لوگ جو مان لیجئے اگر آپ ان کے پاس میں پیسہ دیں تو گھر والوں پر زور زبردستی کرتے ہیں۔ مان لیجئے آپ ایک مسجد میں امامت کرتے ہیں، اب مسجد کا متولی یہ کہے کہ یار شیخ عارف ہم آپ کو پیسہ نہیں دیتے، ہم آپ کو اناج اے بھائی میری تنخواہ ہے، میں نے محنت کی، میرا اپنا پیسہ ہے، مجھے اهدنا الصراط المستقیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ زکوٰۃ سیریز میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ الحمدللہ ہم نے زکوٰۃ سے متعلق مختلف موضوعات پر کئی سارے ویڈیوز جو ہے زکوٰۃ سے متعلق جو ہے ہم نے اپلوڈ کیے، لیکن کئی سارے لوگوں کا مسلسل یہ سوال آ رہا ہے کہ زکوٰۃ پیسوں میں جو نکالی جاتی ہے تو پیسوں کے بدلے میں جو ہے اناج جو ہے دینا کیسا ہے؟ تو اس سلسلے میں بتائیے شیخ کہ جو ہے اگر پیسوں کی زکوٰۃ ہم نکالتے ہیں تو پیسے ہی اگر دینا ہے یا جو ہے اس کے بدلے میں ہم اناج وغیرہ کپڑا کوئی اور شکل میں بھی زکوٰۃ نکال سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ دیکھیں زکوٰۃ کے معاملے میں یہ بات جمہور علماء کے نزدیک تقریباً متفق ہے کہ اصول تو یہ ہے کہ جس چیز کی جو زکوٰۃ ہے اسی میں سے زکوٰۃ نکالی جائے۔ مثال کے طور پر سونا چاندی اس زمانے میں ایک کرنسی کے طور پر بھی استعمال ہوتے تھے، زیور کے طور پر بھی استعمال ہوتے تھے، تو سونے چاندی کی زکوٰۃ یا آج موجودہ دور کا بھی ہم مسئلہ لیں تو کرنسی کی زکوٰۃ ہم کرنسی ہی میں نکالیں گے۔ اب چونکہ ہماری کرنسی سونے اور چاندی کی نہیں ہے، اس لیے سونے اور چاندی کی جو زکوٰۃ ہے وہ کرنسی میں نکالیں گے، کیونکہ ان دونوں کا حکم آپس میں ایک ہی ہے۔ اب رہا معاملہ کھیتی باڑی کا، تو جو اناج اگے گا وہ اناج میں سے زکوٰۃ دیں گے۔ عروض تجارہ میں جو عروض تجارہ ہے وہ دیں گے، الا ہی کہ جو صاحب دکان ہے، دکان والا بندہ ہے، وہ کہے کہ نہیں یہ چیزیں میری، مثال کے طور پر ایک خاص برانڈ ہے تو میں بار بار نہیں آرڈر دے سکتا، اس کی کچھ مجبوری ہے، تو اس صورت میں اب یا تو وہ زکوٰۃ جب نکالے گا تو قیمت خرید کے حساب سے نکالے گا، جبکہ اس کو بیچنا ہے، تو ایسی صورت میں وہاں پر یا اس کے علاوہ کچھ اور چیزوں میں بھی وہاں پر وہ کیش کے حکم میں ہی ہوگا۔ اب جانور ہیں تو جانور کے بدلے میں آپ جانور دیں گے، تو اس طرح کی جو زکوٰۃ نکلتی ہے وہی زکوٰۃ دیں گے۔ اب مان لیجئے میرے پاس 10,000 روپے کی زکوٰۃ نکلتی ہے اور میں اس 10,000 روپے کی زکوٰۃ کے بدلے اناج خرید کر لوگوں کو دوں، یہ جمہور علماء کے نزدیک صحیح نہیں ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ کی 10,000 کی زکوٰۃ آپ 10,000 جا کر دیجئے، اس کا مستحق جو ہوگا وہ اپنے تئیں تصرف کرے گا کہ اس کو کہاں زیادہ ضرورت ہے۔ اب یہاں پر بعض اوقات مان لیجئے ایسا ہوتا ہے، بعض اوقات لوگ اناج دے دیتے ہیں، اب بندہ ارے یار اتنا بڑا اناج یا اتنا مہنگا اناج میں کیا کروں، تو پھر اس کی اصل قیمت سے کم جا کر وہ بیچ دیتا ہے، اس کو بھی نقصان اور جو زکوٰۃ کا مقصد ہے وہ بھی حل نہیں ہوا۔ اچھا، آپ جو چیز دے رہے ہیں بعض اوقات ان کی عادت بگاڑنے کی بھی بات ہو سکتی ہے۔ مان لیجئے میں غریب ہوں، مسکین ہوں،
10 रुपये किलो 15 रुपये किलो वाला मैं गेहूं खाता हूं, 20 रुपये वाला गेहूं चावल खाता हूं मैं। अब आपने जो चावल या गेहूं का इंतखाब किया वो 40 रुपये और 60 रुपये वाला किया। भाई जब मेरे मुंह वो गेहूं या वो चावल लगेंगे तो अब बाद में दूसरी चीजें मेरे लिए फीकी लगेगी, और फिर हो सकता है मेरे लिए इस तरह की आदत मुझे खराब कर दे। बाज लोग ऐसे भी हैं जो कनकियां खाते हैं, मतलब चावल, टूटे हुए चावल जो छान कर जो आते हैं वो भी खाते हैं। तो जो जितना ज्यादा मुस्तहिक होगा, अब मैं जब तसर्रुफ करूंगा कि ये चीज दूं ये चीज दूं, तो मतलब उतनी ही कीमत का जो सामान आपने दिया है मैं उससे और ज्यादा दिन का सामान खरीद सकता हूं। शेख इब्नुल उसैमीन रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि इस तरह से कोई चीज देना जायज नहीं, इल्ला ही के शेख इब्नुल उसैमीन रहमतुल्लाह अलैह के पास क्या है, आप मिसाल के तौर पर मेरी ज़कात 10,000 बन रही है, मैं जाता हूं, मान लीजिए एक बंदे के पास, जैद के पास, कहता हूं मेरे पास 10,000 रुपये ज़कात है, और उससे कहता हूं मैं पैसा तो तुमको नहीं देता, तुम्हारी जरूरत क्या है वो बताओ। अब वो बताता है देखो माँ बाप घर में बीमार हैं, उनके इलाज के लिए चाहिए, देखो घर का किराया 3 महीने से पेंडिंग में है और घर मालिक बार बार धमकी दे रहा है सामान बाहर फेंक दूंगा, बाहर सामान फेंक दूंगा, खाने पीने को तो वो कुछ भी इंतजाम कर रहा है, लेकिन कुछ हालात ऐसे आते हैं कि जिसमें घर के किराए का मसला है या और भी ऐसी कोई चीज होती है, आप बताएं, वो बोलता है ठीक है मैं ये काम कर देता हूँ। या मान लीजिए घर में ही कोई ऐसे हैं वो ये कहते हैं कि भाई हमें ये अनाज चाहिए, ये चीज ये कीमत की, ये चीज ये कीमत की, आप हमें ला कर दीजिए, ये तो ठीक है, लेकिन आप अपनी मर्जी से खरीद कर दें ऐसा सही नहीं है। या फिर ऐसे लोग हैं घर में जिनका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है, पागल किस्म के लोग हैं, या ऐसे लोग जो मान लीजिए अगर आप उनके पास में पैसा दें तो घर वालों पर जोर जबरदस्ती करते हैं, पैसा छीन लेने की कोशिश करते हैं, तो उनके पास आप जो है या तो उनकी जरूरत की चीज ला कर दें या उनको साथ ले जाकर सामान खरीद कर आप दें। ये ऐसी सूरत में इसके बाज़ उलमा कायल हैं। अब बाज़ लोग ये कहते हैं अरे भाई वो लोग कुछ भी कर सकते, आपको सोचने की जरूरत नहीं, वो पैसा आपका आज है नहीं। देखें इस्लाम क्या कहता है, इन्नमा सदक़ातु लिल फुक़राई, मिल्कियत बदल गई, आपका ज़कात का माल, आपका जो माल था पिछले साल से 354 दिन तक वो आपका था, जैसे ही 355वां दिन आ गया वो आपका है नहीं, ये 8 लोगों का है जिसकी फहरिस्त हमने बताई। ये इन लोगों के माल में आप सोचने वाले कौन हैं? मान लीजिए आप एक मस्जिद में इमामत करते हैं, अब मस्जिद का मुतवल्ली ये कहे कि यार शेख आरिफ हम आपको पैसा नहीं देते, हम आपको अनाज ए भाई मेरी तनख्वाह है, मैंने मेहनत की, मेरा अपना पैसा है, मुझे मेरा नहीं, आपको पता है आप कुछ गलत करेंगे, हम आपको अनाज। अरे भाई तनख्वाह तो फिर भी ठीक है, इसका मैं मालिक बन चुका हूं, तो आपको तसर्रुफ करने का हक नहीं है। तो आमतौर पर जो ये बातें लोग करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में या सहाबा के जमाने में लोगों को अनाज कपड़ा बैतुल माल से जाता था, तो इसकी वजह ये नहीं है कि ये लोग कैश को बेचकर, कैश को लेकर सामान खरीद कर देते, नहीं, अनाज आता था उनके पास अनाज, आता था उनके पास कपड़ा, आता था उनके पास, जो बैतुल माल में जब आमिल जाता ज़कात उसूल करने के लिए, जिस चीज पर, खजूर की ज़कात, भाई खजूर लो, अंगूर की अंगूर लो, जौ की पर अनाज ज़कात है आप जौ लो, तो वो अगर बैतुल माल में पड़ा था अब वहां से जाता। अच्छा, बाज़ रिवायत मिलती है कि यमन से कपड़ा आता था ज़कात के माल,
اس کی دو وجہ ہیں. ایک وجہ یہ کہ یمن سے ہو سکتا ہے عروض تجارت، سامان تجارت میں کپڑا آتا تھا، یا پھر مکہ ہو یا مدینہ، یہاں پر تو انڈسٹری تھی نہیں، فیکٹریز نہیں تھی، کپڑا ان کو یا تو فلسطین شام سے آنا یا تو یمن سے آنا. تو اب یمن کا جو گورنر ہے وہ یہی سوچتا اگر میں پیسہ بھیجوں تو پھر مکہ اور مدینے والوں کی کپڑوں کی جو ضرورت ہے اس کے لیے واپس سے پیسہ آئے گا کہ بھئی ہمیں پیسہ کپڑا بھیجو. تو وہاں پر یہ چیز ہے. مان لیجئے بہت ساری جگہوں پر آج کی تاریخ میں فلسطین کا مسئلہ لیجیے، آپ اگر ان کو پیسہ دو گے بھی تو مارکیٹ میں کیا خریدیں گے وہ؟ تو آپ اناج دے سکتے ہیں ایسی جگہ پر جہاں وہ چیز موجود نہیں ہے. اگر پیسہ دیا بھی جائے تو وہ کچھ نہیں کر سکتے. مان لیجئے سیلاب زدہ علاقہ ہے، سب ٹھپ ہو چکا ہے، آنے جانے کے راستے بند ہو چکے ہیں، جو دکان تھے وہ سب سیلاب میں بہہ چکے ہیں. اب آپ ان کو پیسہ دو گے بھی تو فائدہ نہیں ہے. تو یہ ایسے موقعوں پر، ایسی جگہوں پر جو ذمہ دار ہے وہ بیٹھ کر غور کریں گے، وہ ٹھیک ہے. نہیں آپ سوچو گے یہی کہ ہم کو کرنا ہی یہ ہے، تو یہ کسی صورت میں بھی صحیح نہیں ہے. جس کا جو حق ہے اس کو آپ اس تک پہنچا دیجئے اور وہ اپنا تصرف کرے گا. الا ہی کہ جیسے کہ ہم نے کہا جس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے، پاگل ہے یا نشے کی عادت ہے، ایسے ہے، تو ان کے لیے پھر یہ ایک الگ گنجائش نکلتی ہے. میں سمجھتا ہوں بات واضح ہوئی ہوگی. تو ہم اپنی مرضی سے کرنے کے بجائے ان تک پہنچ کر ان کی کیا مرضی ہے اس کے حساب سے کریں، یا سیدھا سیدھا پیسہ دیں، وہ اپنی ضرورتوں کو پورا کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمارے اوپر عائد ذمہ داریوں کو بحسن خوبی انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم. شیخ نے بڑی ہی بہترین اور واضح انداز میں اچھی مثالوں کے ذریعے سے بات کو واضح کیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہ صراط مستقیم کا جو چینل ہے ماشاءاللہ معتبر ہے. میں نے بھی اس کی کئی کلپ سنی، بہت دلائل دیتے ہیں، بہت تفصیل کے ساتھ مسئلے کی وضاحت کرتے ہیں، اس لیے مجھے یہ چینل پسند آیا. میں آپ سے بھی ریکمینڈ کروں گا، سفارش کروں گا کہ آپ بھی اس چینل سے فائدہ اٹھائیے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے.